بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایجوکیشن 4th ایئر لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ چیپٹر نمبر 6 نصاب سازی۔ تدوین نصاب کے انتخابی اصول جو تھے وہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں اس کے کچھ پوائنٹس ڈسکس کیے تھے کہ کوئی بھی مواد جو ہے نفس مضمون کا اس کو منتخب کرنے کے لیے کون کون سے اصول ہیں۔ اصول صحت یعنی فلسفہ حیات کے مطابق آپ کی ہونا چاہیے، اس میں جامعیت ہونی چاہیے، وہ آپ کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کی نشوونما کرے، اس میں جو ہے ورائٹی بھی ہو، اور وہ جو ہم نصاب شامل کریں وہ ہماری اقدار اور روایات کے مطابق موضوع بھی ہو۔ آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے اصول اہمیت، یعنی انتخابی اصول جو ہیں، جو بھی مواد ہم نے منتخب کرنا ہے اس کی اصول اہمیت، یعنی اس کی اہمیت کیا ہے۔ اصول اہمیت یہ ہے کہ معلومات، مہارتوں اور سرگرمیوں کو نصاب میں شامل کرتے وقت ان کی اہمیت اور افادیت کو بھی پیش نظر رکھا جانا چاہیے۔ نصابی مواد کے لیے مہارتوں، معلومات اور سرگرمیوں کا انتخاب اہمیت کے لحاظ سے کیا جانا چاہیے۔ نفس مضمون کے عنوانات یعنی جو ٹاپک ہیں ان کی اہمیت کے لحاظ سے ترتیب دیا جائے، یعنی فرسٹ نمبر پہ کون سا چیپٹر آئے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یعنی جو انتخابی اصول ہیں اس میں یہ چیز بھی مد نظر رکھی جائے۔ جو سرگرمی اہمیت کی حامل نہ ہو یا ہماری موجودہ ضروریات کو پورا نہ کرے تو اس کو نصاب سے خارج کر دینا چاہیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ کچھ چیزوں کی اہمیت کم اور کچھ کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر نصاب سازوں کو چاہیے کہ وہ نصابی مواد میں معلومات اور مہارتوں کو ان کی اہمیت کے پیش نظر شامل کریں، یعنی نصاب میں کوئی بھی ایسا مواد شامل نہ کرے جو کہ ہماری موجودہ ضروریات پوری نہ کرے۔ جس طرح ہمارے مدارس جو ہیں وہاں پہ درس نظامی جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے جو کہ تحریک دیوبند کے آغاز میں تھا، آج کے دور کی وہ نصاب ضروریات پوری نہیں کرتا۔ اس لیے نصاب جو ہے وہ آپ کا ایسا ہو جو آپ کی معلومات میں اضافہ کرے، آپ کی موجودہ ضروریات کو پورا کرے، اور اصول اہمیت کو ہمیشہ نصابی مواد منتخب کرتے ہوئے مد نظر رکھنا چاہیے۔ غیر اہم نصابی مواد کو عمل تدریس کا حصہ بنانے سے طلباء کا جو قیمتی وقت ہے اس کا ایک تو ضائع ہوگا، دوسرا جو تعلیم کے ہم نے مقاصد طے کیے ہیں وہ ہم کبھی بھی گین نہیں کر سکتے۔ اگلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے جی اصول افادیت۔ افادیت ہوتا ہے کسی چیز کا فائدہ، یوٹیلیٹی۔ اصول افادیت یہ ہے کہ نصابی مواد کے انتخاب میں اس کی اہمیت کو بنیادی اہمیت دینی چاہیے، اس کی افادیت کو، یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مواد کا فرد کی عملی زندگی کی سرگرمیوں میں اس کا کتنا، یعنی جو چیزیں وہ پڑھ رہا ہے، یاد کرتا ہے، آیا کہ جو اس کی عملی زندگی ہے اس میں اس کو فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ تعلیم کا فرض ہے کہ وہ فرد کو تربیت یافتہ کارکن بنائے تاکہ وہ اپنی روزی کما سکیں۔ نصاب میں پیشہ ورانہ سرگرمیاں بھی شامل کی جانی چاہیے تاکہ فرد کو معاشی طور پر مستحکم کیا جائے، یعنی کوئی کام، کوئی ہنر، کوئی فن، کوئی ٹریننگ جو ہے وہ دی جائے تاکہ فیوچر میں اس کو معاشی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نصاب میں صرف نظری علوم شامل کرنا اور اطلاقی علوم شامل نہ کرنا اصول افادیت کی نفی ہے، یعنی نظریاتی علوم ہیں جس طرح فلسفی ہے، یہ ہمارے جتنے بھی آرٹس کے سبجیکٹ ہیں، اگر صرف ہم انہی کو شامل کریں تو یہ، اگر ہم یہ کہیں کہ تعلیم کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کی اقدار اور روایات کو اگلی نسلوں تک منتقل کرے تو پھر انسان کی ترقی کا عمل جو ہے وہ رک جائے گا۔ اطلاقی علوم جو ہے جیسے جتنے بھی سائنس سبجیکٹ ہیں، کائنات سے ریلیٹڈ جتنے بھی مضامین ہیں ان کو شامل کیا جانا چاہیے۔ تعلیم کے ذریعے فرد کی شخصیت کی جامع نمو کی جاتی ہے۔ اگر نصاب میں صرف نظری علوم شامل کیے جائیں تو فرد کی شخصیت کے کئی پہلو نشوونما ان کی نہیں ہو سکتی، یعنی اصول افادیت جو مواد آپ شامل کر رہے ہیں اس کا فائدہ بھی ہو، اس کی اہمیت بھی ہو۔ اصول عملیت۔ اصول عملیت یہ ہے کہ تدریسی مواد ایسی سرگرمیوں پر مشتمل ہو جو فرد کی عملی زندگی میں کام آئے۔ نفس مضمون کا عملی زندگی سے ربط نصابی مقاصد تعلیم کی جو ہے وہ مقاصد کی تکمیل ہے۔ اس اصول کے تحت نصابی مواد کا عملی زندگی کے تقاضوں سے تعلق ہونا چاہیے۔ تعلیم جو ہے وہ کیا ہے جی، زندگی کی تیاری کا عمل ہے۔ زندگی میں فرد کو کئی قسم کے مسائل سے سامنا رہتا ہے، اس اعتبار سے ضروری ہے کہ اسے زندگی کے مسائل حل کرنے کی تربیت دی جائے۔ یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم نصاب کو عمل سے منسلک کر دیں۔ اچھا نصاب فرد کو عملی سرگرمیوں کے ذریعے کامیاب زندگی گزارنے کے قابل بناتا ہے۔
کہ جو بھی آپ معلومات آپ بچے کو فراہم کر رہے ہیں وہ اس کی پریکٹیکل لائف میں بھی اس کے کام آئے. وہی جو اصول افادیت میں ہم نے ڈسکس کیا، اگر صرف جو ہے وہ ہم نظریاتی پہلو کو مد نظر رکھیں گے، عملی پہلو کو جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھیں گے، تو پھر ہمارے پاس کبھی بھی بہتر افرادی قوت نہیں آ سکتی. جب بہتر افرادی قوت نہیں آگے آئے گی تو ہمارے لوگوں کا معیار زندگی بلند نہیں ہوگا، اور معاشی اور معاشرتی طور پر ہم کبھی بھی مستحکم نہیں ہو سکتے. اگلا پوائنٹ ہے ہمارا اصول نمو. اصول نمو کہا جاتا ہے نشو و نما کو، اور نشو و نما کو انگریزی میں کہا جاتا ہے ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ میں ہوتا ہے کسی بھی انسان کے اندر رونما ہونے والی کرداری تبدیلیاں جس کی ہم پیمائش نہیں کر سکتے. نصاب کیا کرتا ہے؟ نصاب آپ کی کردار سازی کرتا ہے، کرداری تبدیلیاں پیدا کرتا ہے. اصول نمو یہ ہے کہ نصابی مقاصد کے حصول کے لیے منتخب کیا جانے والا مواد ایسا ہو جو طلباء کی صلاحیتوں کی نمو جو ہے اس کا حامل ہو. ایسا مواد ہی طلباء کی شخصیت کی تعمیر کر کے انہیں معاشرے میں کامیاب کارکن بناتا ہے. تعلیم فرد کی شخصیت کے نمو کا عمل ہے، اور نصاب اس نمو میں اہم کردار ادا کرتا ہے. نصاب میں ہم ایسی سرگرمیوں کو منتخب کرتے ہیں جس سے فرد کی شخصیت کی جامع نمو ہو، اس کا جسمانی، اس کی ذہنی، اس کی معاشرتی، اس کی معاشی اور اس کی جذباتی طور پر جو ہے وہ نشو و نما ہو سکے. اگر کوئی ایک بھی پہلو ہم نے اگنور کر دیا تو پھر ہم جو ہے وہ اپنے مقاصد انفرادی اور اجتماعی یعنی قومی مقاصد کے اصول میں ناکام رہیں گے. اصول مناسبت یہ ہے کہ نصاب میں شامل کی جانے والی سرگرمیاں فرد کی فطری ضروریات، نفسیاتی تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے. اور اس میں کیا ہونا چاہیے کہ انفرادی اختلافات جو ہیں، انفرادی اختلافات کیا ہوتے ہیں؟ ہر فرد جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے. کس طرح؟ ذہنی طور پر مختلف ہے، جسمانی طور پر، معاشی طور پر انہی سب کو ہم ذہنی اختلافات کہیں گے اور معاشرتی کہیں گے، معاشی اور جذباتی اختلافات کہیں گے. تو اس لیے جو سرگرمیاں ہیں نصاب میں شامل کی جاتی ہیں وہ انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھ کر کی جانی چاہیے. اس اصول کے تحت مزید ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نصاب میں شامل مخصوص سرگرمی کس حد تک طلباء کے لیے مناسب ہوگی اور طلباء کے لیے اس میں کیا فوائد ہوں گے. نصاب سے منسلک فوائد صرف اس صورت میں ملیں گے جب نصابی سرگرمیاں طلباء کی فطری ضروریات سے ہم آہنگ ہو جائیں. یہ تھے کچھ جو تھے وہ ہمارے تھے انتخابی اصول کہ ہم نے نصاب جو ہے وہ کیسے منتخب کرنا ہے، اس کی صحت کو چیک کرنا ہے، اس کی مناسبت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو اور اس کی عملیت کو، اور دوسرا کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ نصاب جو ہے وہ نشو و نما کے تقاضے بھی پورے کرنے کے قابل ہو سکے. اب اگلا ٹاپک جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی تدوین نصاب کے تنظیمی اصول. تدوین نصاب کے تنظیمی اصول جو ہیں، اب منتخب ہم نے کر لیا مواد. اب دوسرا ہمارا جو کام ہے وہ ہے کہ ہم نے اس نصاب کی ترتیب کیسے لگانی ہے. آپ نے ایجوکیشن کا جو پورا نصاب تھا اس کو آپ نے کر لیا کمپلیٹ، اور اس کو آپ نے 9 چیپٹر میں جو ہے وہ پارٹ 1 کو آپ نے کر دیا ڈیوائیڈ کہ اس میں 9 چیپٹر ہوں گے، اس میں یہ نصابی مواد ہوگا. اور پھر اس نصاب کو جو ہے وہ ترتیب آپ نے کیسے لگانی ہے اس کو کہا جاتا ہے جی تنظیمی اصول. تدوین نصاب کے تنظیمی اصولوں سے مراد نصابی مواد کی تنظیم اور ترتیب کی بنیادیں ہیں. انہی اصولوں کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ نفس مضمون کس ترتیب اور مراحل کے تحت طلباء کے لیے پیش کیا جائے گا. یہ اصول نصابی سرگرمیوں کو منظم کرتے ہیں اور ماہرین تعلیم کی رہنمائی کرتے ہیں. پہلا ہے جی اصول تدریج. اصول تدریج کیا ہوتا ہے؟ اصول تدریج یہ ہے کہ نصاب میں شامل سرگرمیاں اور آموزشی تجربات وسط اور گہرائی کے لحاظ سے درجہ بدرجہ پیش رفت کریں، کہ جو آپ کا مواد ہے وہ درجہ بدرجہ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ معلومات پہنچائی جائیں. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آسان سے مشکل، سادہ سے پیچیدہ اور معلوم سے نامعلوم کی طرف جو ہے اس کو اصول تدریج کہا جاتا ہے. لیکچر کے سٹارٹ میں ہر ٹیچر معلم پوچھتا ہے کہ یہ جس طرح نصاب ہے، نصاب کا چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا تو آپ سے کوشچن یہ ہوگا کہ نصاب کیا ہے. یہ کہیں نہ کہیں پہ آپ نے لفظ سنا ہے، پڑھا ہے، اس کا میننگ کیا ہے.
تو ہمیشہ آسان سے اس طرح اگر آپ کوئی بھی اپنی بک اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں جتنے بھی ٹاپکس ہیں، جتنے بھی چیپٹرز ہیں، عنوانات ہیں، ان کی ترتیب ایسی ہوتی ہے: آسان سے مشکل، معلوم سے نامعلوم، اور سادہ سے پیچیدہ۔ نصابی مواد کو بھی اس طرح ترتیب دیا جانا چاہیے کہ بچے پہلے سادہ تصورات کو سمجھائے جائیں، بعد میں پیچیدہ تصورات سے آگاہ کیا جائے، مشکل اور نامعلوم چیزیں طلباء کو بتدریج جو ہے وہ بتائی جائیں۔ مواد کی تنظیم کے سلسلے میں یہ بات اہم ہے کہ کون سی سرگرمی کو پہلے اور کس سرگرمی کو بعد میں تدریس کے لیے پیش کیا جائے۔ اصول تدریج کی عملی صورت تدریس زبان میں نظر آتی ہے۔ تدریس زبان کے سلسلے میں کیا کیا؟ پہلے حروف سکھائے جاتے ہیں، پھر الفاظ بنانا سکھائے جاتے ہیں، اور بعد میں جملے بنانا سکھائے جاتے ہیں۔ اس طرح فرد بتدریج جو ہے اس زبان میں مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ اگر زبانی تدریس میں تدریج کے اصولوں کو ہم نظر انداز کر دیں تو فرد کبھی بھی کسی زبان پہ مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ باقی جو ہے اس کا تدوین نصاب کے انتخابی اصول جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو۔